بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ وہ بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا۔ اس زمانے میں کوئی عابد اس کے مقابل نہ تھا۔ اس کے وقت میں 3 بھائی تھے جن کی ایک بہن تھی، اس کے سوائے وہ اور بہن نہ رکھتے تھے۔ اتفاقاً ان تینوں بھائیوں کو کہیں لڑائی پر جانا پڑا۔ ان کو کوئی ایسا شخص نظر نہ آیا جس کے پاس اپنی بہن کو چھوڑ جائے، لہٰذا سب نے اس رائے پر اتفاق کیا کہ اس کو عابد کے سپرد کر جائیں۔ وہ عابد ان کے خیال کے موافق تمام بنی اسرائیل میں نیک اور پرہیزگار تھا۔ چنانچہ وہ تینوں بھائی اس کے پاس آئے اور اپنی بہن کو حوالے کرنے کی درخواست کی کہ جب تک ہم لڑائی سے واپس آئیں ہماری بہن آپ کے سایہ شفقت میں رہے گی۔ عابد نے انکار کر دیا اور ان سے ان کی بہن سے خدا کی پناہ مانگی۔ وہ نہ مانی اور اصرار کرتے رہے کہ ان کی بہن کو اپنی نگرانی میں رکھنا منظور کر لے، حتیٰ کہ عابد نے ان کی درخواست کو منظور کر لیا اور کہا کہ اپنی بہن کو میرے عبادت خانہ کے سامنے کسی گھر میں چھوڑ جاؤ۔ پھر انہوں نے اپنی بہن کو ایک مکان میں لا اتارا اور چلے گئے۔ وہ لڑکی عابد کے قریب ایک مدت تک رہتی رہی۔ عابد اس کے لیے کھانا لے کر جاتا اور اپنی عبادت خانہ کے دروازے پر رکھ کر دروازہ بند کر لیتا اور واپس اندر آ کر لڑکی کو آواز دیتا اور وہ لڑکی اپنے گھر سے آ کر کھانا لے جاتی۔ راوی کہتا ہے کہ پھر شیطان نے عابد کو بہکانا شروع کر دیا۔ ابتداءً اس کو خیر کی ترغیب دیتا رہا اور لڑکی کا دن میں عبادت خانہ تک آنا اس پر گراں ظاہر کرتا رہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لڑکی دن میں کھانا لینے کے لیے گھر سے نکلے اور کوئی شخص اس کو دیکھ کر اس کی عصمت کو داغدار کر دے۔ بہتر یہی ہے کہ اس کا کھانا لے کر اس کے دروازے پر رکھایا کروں، اس پر اجر عظیم ملے گا۔ غرض یہ کہ عابد کھانا لے کر اس کے گھر جانے لگا۔ پھر ایک مدت کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور اس کو ترغیب دی اور اس بات پر ابھارا کہ اگر تو اس لڑکی سے بات چیت کیا کرے تو وہ تیرے کلام سے مانوس ہوگی، کیونکہ اس کو تنہائی سے ڈر لگتا ہے۔ شیطان نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے بات چیت کرنے لگا۔ اپنے عبادت خانہ سے اتر کر اس کے پاس آنے لگا۔ جب شیطان کو ایک اور کامیابی مل گئی، اس کے بعد پھر ایک روز شیطان اس عابد کے پاس آیا اور اسے کہا کہ بہتر ہے کہ تم اپنے عبادت خانے کے دروازے پر بیٹھو اور وہ لڑکی بھی اپنے دروازے پر بیٹھے اور دونوں باہم باتیں کریں تاکہ اس لڑکی کا دل بھی لگا رہے۔ آخرکار شیطان نے اس کو عبادت خانہ سے اتار کر دروازے پر لا بٹھایا۔ ایک زمانے تک یہی حال رہا۔ شیطان نے عابد کو پھر کار خیر کی رغبت دی اور کہا بہتر ہے کہ خود لڑکی کے گھر کے قریب جا کر بیٹھے اور ہم کلامی کریں، اس میں زیادہ دلداری ہے۔ عابد نے ایسا ہی کیا۔ شیطان نے پھر تحصیل ثواب کی رغبت دی اور کہا کہ اگر لڑکی کے دروازے سے قریب ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ اس کو دروازے تک آنے کی بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے۔ عابد نے یہی کیا کہ اپنے عبادت خانے سے نکل کر لڑکی کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتا اور باتیں کرتا رہتا۔ ایک عرصے تک یہی کیفیت رہی۔ شیطان نے پھر عابد کو ابھارا کہ اگر عین گھر کے اندر جا کر باتیں کیا کرے تو بہتر ہے تاکہ لڑکی باہر نہ آئے اور کوئی اس کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ الغرض عابد نے یہ عادت اپنا لی کہ لڑکی کے گھر کے اندر جا کر دن بھر اس سے باتیں کیا کرتا اور رات کو اپنے عبادت خانے میں چلا جاتا۔ اس کے بعد شیطان اس کے پاس آیا اور لڑکی کی خوبصورتی اس پر ظاہر کرتا رہا، یہاں تک کہ عابد نے لڑکی کے زانوں پر ہاتھ مارا اور اس کے رخسار کا بوسہ لے لیا۔ پھر روز بروز شیطان لڑکی کو اس کی نظروں میں آرائش دیتا رہا اور اس کے دل میں غلبہ کرتا رہا، حتیٰ کہ وہ عابد اس لڑکی سے صحبت کر بیٹھا اور لڑکی نے حاملہ ہو کر ایک لڑکا جنا۔ پھر شیطان عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اب بتاؤ کہ اگر اس لڑکی کے بھائی آ گئے اور اس بچے کو دیکھا تو تم کیا کرو گے؟ میں ڈرتا ہوں کہ تم ذلیل ہو جاؤ گے یا وہ تمہیں رسوا کر دیں گے۔ تم اس بچے کو لو اور زمین میں گاڑ دو، یہ لڑکی ضرور اس معاملے کو اپنے بھائیوں سے چھپائے گی۔ عابد نے ایسا ہی کیا اور لڑکے کو زمین میں گاڑ دیا۔ پھر شیطان نے اس سے کہا کہ کیا تم یقین کرتے ہو یہ لڑکی تمہاری ناشائستہ حرکت کو اپنے بھائیوں سے پوشیدہ رکھے گی؟ ہرگز نہیں۔ تم اس لڑکی کو بھی پکڑو اور ذبح کر کے بچے کے ساتھ دفن کر دو۔ غرض اس عابد نے لڑکی کو ذبح کیا اور پھر ایک گڑھا کھودا اور اس میں اس بچے کو اور لڑکی کو ڈال دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان تینوں بھائیوں کو ان کی بہن کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائیں خیر کی اور رونے لگے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔
راوی کہتا ہے کہ جب رات ہوئی اور وہ تینوں بھائی اپنے بستروں پر سو گئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس بھائی نے شیطان کو سارا معاملہ کہہ سنایا۔ شیطان نے اس پر افسوس کیا اور کہا کہ سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ شیطان نے کہا کہ عابد نے تمہاری بہن سے بدفعلی کی تھی اور وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر وہ گڑھا دائیں جانب موجود ہے، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان دوسرے بھائی کے خواب میں آیا اور اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ تیسرے بھائی کے پاس گیا اور اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیالی ہے، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ اس پر چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ میں جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں پر پہنچے، دروازہ کھولا اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی اور پھر اس عابد کو اس کے عبادت خانہ سے نکال کر سزائے موت کے لیے لے آئے۔ جب اس کو تختے پر کھڑا کیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور اس عابد سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے پہچانا نہیں، میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور تم مجھ کو سجدہ کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دوں گا۔ اور جب شیطان نے عابد کو سجدہ کرنے پر مجبور کیا تو اس نے سجدہ کر دیا، جس سے وہ کافر ہو گیا۔ شیطان کامیاب ہو چکا تھا اور پھر عابد کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے عابد کو تختے پر لٹکا دیا اور اس کے انجام کو پہنچا دیا۔ محترم ناظرین گرامی، اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، اپنے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ایسی ہی حکمت بڑی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔